بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغہ نہیں کیا اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگادے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا گیا، سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسا ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے، وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں
اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں. تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے کہ اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا، تو میرے رزق میں برکت دے دے. تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ پڑھو، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا، اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے وہی اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قضا تو نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی قضا نہیں، صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان. اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے، رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں، دن میں پڑھ لے انسان. اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھئی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی، یہ سستی ہوتی ہے، تو آخری درجہ کیا ہے؟ وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا. یہ جو کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے، تو پورا کام نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا کر لے. رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے. تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے. کیا میت کے کپڑے خیرات کر دینا جائز ہے؟ میت کے کپڑے خیرات میں دینا، میت کے کپڑے جو ہے نا وہ میت کے نہیں ہوتے، وہ وارثین کے ہوتے ہیں. کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ وارثوں کے کپڑے، اس کو یہ کہنا کہ میت کے کپڑے، یہ لفظ ہی غلط ہے کیونکہ وارثوں کے ہیں. تو اب وارثوں کا اس میں شرکت ہے تو وارثوں کی اجازت سے جہاں چاہے دے دیں، تقسیم کر دیں وارثوں میں آپس میں، یا سب وارث کہہ دیں ہمیں تقسیم نہیں کریں بلکہ یہ خیرات کر دیں تو خیرات کر دیں. شادی شدہ لڑکی ماں کے گھر رات گزارنے جائے تو کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں. بیماری کی حالت میں روز مرہ کا ذکر چھوڑ دینا ٹھیک ہے؟ اگر بیماری کی وجہ سے وہ ذکر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو چھوڑا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کا کوئی معمول تھا جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ذکر کا، تلاوت کا، اور بیماری کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں بھی اس معمول کا ثواب دیتے ہیں. کیا شوہر کے کہنے پر پہنا ہوا زیور بیچ کر دینا لازم ہے؟ نہیں جی، بیوی کا جو زیور ہے وہ بیوی اس کی مالک ہے، وہ بیچے نہ بیچے اس میں اس کی مرضی ہے، ان چیزوں میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے. کسی نے لا علمی میں سودی بینک کا کارڈ استعمال کر لیا ہو تو کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، بس جس کو یہ امید کیا بائک یا گاڑی پر لائف انشورنس کروانا جائز ہے؟ لائف انشورنس حرام ہے، ناجائز ہے، البتہ جہاں قانونی مجبوری ہو، نماز واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، کیا نابالغ بچے کا موبائل میں گانے سننا والدین کے لیے گناہ لکھا جائے گا؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ نابالغ بچے کی تربیت والدین پر فرض ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کو گناہگار والدین. رات کو آنکھ کھلنے کا خوف، کیا بیوی شوہر سے علیحدگی کی درخواست صرف مزاج نہ ملنے پر کر سکتی ہے؟ اگر بیوی کو شوہر کے پاس واقعی کوئی تکلیف ہے، شوہر ظلم نہیں کر رہا لیکن مزاج نہیں مل رہا اور واقعی نہیں رہنا چاہتی، شریعت نے ایسے موقع پہ بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. لیکن پھر شوہر کی مرضی ہے کہ وہ خلا دے یا نہ دے. اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر بیوی کو شوہر ہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. ہاں اگر ظالم ہے تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے، خلا دونوں کی مرضی سے ہی ہوتا ہے.
اور خلا بلا وجہ مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی شرعی وجہ ہو تو مانگ سکتی ہے، اور شرعی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل کوئی مزاج نہیں مل رہا آپس میں، تو نہیں سمجھ میں آ رہا. اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے سے سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے تاکہ یہ مسائل کھڑے نہ ہوں. باقی دیکھیں یہ جو خواتین کہتی ہیں مزاج نہیں مل رہا، عورت کی طبیعت میں اللہ نے استقرار نہیں رکھا، ٹھہراؤ نہیں. ناجائز کوئی بھی نہیں، آج مزاج نہیں مل رہا افضل ہوگا ہے کہ ملنا شروع وطر ہو سب جائے سے گا. آخر میں پڑے جائے. آج مل رہا ہوگا مزاج لیکن وطر نہیں اگر ملنا کسی نے شروع ہو پہلے جائے پڑھ گا. لیے تو اس اس لیے کے اللہ بعد تعالیٰ نے بھی عورت کے نفل ہاتھ پڑھنا میں بھی ڈیورس جائز ہے کا اور حق دیا نماز نہیں. پڑھنا بھی جائز ہے. خواتین جلد بازی میں طلاقیں لے لے کے کہیں اور شادی کرتی ہیں، وہاں مزاج مل رہا تو وہ زندگیاں برباد ہو ناجائز جاتی نہیں ہے، ہیں. اس کیونکہ لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیورس کا رائٹ نہیں دیا. اس سے بولا ہے بھائی ایک دفعہ شادی سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اس کے بعد جب شادی کر لی ہے تو بس یہ تمہارا میاں ہے. ہاں کوئی معتد بھی ظلم کر رہا ہو تو پھر تنسیخ نکاح کی طرف جانے کی اجازت ہے، لیکن وہ ظلم کی صورت ہے. کیا میکے والوں کا بار بار بیوی کو اپنے گھر بلانا درست ہے؟ دیکھیں بیوی کو بلانا درست ہے یا نہیں، اس کا تعلق ہے کیوں بلا رہے ہیں. فساد پیدا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، پھر شوہر کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے. میکے والے اگر بار بار بیوی کو بلاتے ہیں تو بیوی کو شوہر کی اجازت لینی پڑے گی. شوہر اجازت دے گا تو جا سکتی ہے، اجازت نہیں دے گا تو نہیں جا سکتی. ناجائز کوئی بھی باقی نہیں، بار بار بلانا درست ہے تو ہر ایک حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ میکے بار بار لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے. فسادات نہیں ہوتے تو یہ کوئی لگا بندہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے، ہر ایک کے حالات مختلف ہے. میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ شوہر کی پرمیشن کے ثابت بغیر ہے صحیح سند سے کہ آپ نے کیا جمعے کے دن قبرستان جانا افضل ہے؟ نہیں جناب. تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو کیا ناجائز ماں باپ اولاد کی کمائی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں؟ جس کو ماں یہ باپ امید نہ اگر ہو کہ ضرورت تہجد مند میں میری ہے آنکھ کھلے گی اور ان کا ذریعہ وہ اگر آمدن نہیں فطر ہے تو چھوڑ پھر کے سو اولاد جائے گا اور کی رات کو کمائی آنکھ سے نہ وہ کھلی لے تو سکتے فطر ہیں، قضا اپنی ہو جائے گی. بنیادی اور ضرورتوں پہ فطر خرچ کی کر نماز سکتے ہیں. واجب اگر ہے. ماں آپ صلی باپ اللہ علیہ وسلم کی صحیح نہیں حدیث ہے، ہے اس بارے ان میں کے کمائی کا کوئی ذریعہ ہے تو ان پھر اللہ اولاد سے زادکم زبردستی صلاۃ علی وہی کمائی نہیں لے الفطر. اللہ نے سکتے. ایک اور البتہ نماز شریعت ہمارے نے لیے بڑھا اخلاقی دی طور اور پر وہ اولاد کو پابند کیا وطر ہے کے وجوب کے کہ بڑے تم یوں ہی مضبوط سمجھو کہ دلائل تمہارا ہیں. مال بہت تمہارے سخت ماں باپ تاکید ہے وطر کی تو اس کو آپ قضا مکمل نہیں کر اختیار سکتے. رکھتی ہے. جی ہاں. کیا تو موبائل سے اگر قرآن پڑھتے ہوئے رات وضو کو آنکھ کرنا کھلنے کا ضروری ہے؟ خوف نہیں جناب. کیا عورت ہاتھ میں خوف مہندی نہ لگا ہو کر کہ پتہ نماز نہیں پڑھ آنکھ کھلے گی سکتی نہیں ہے؟ کھلے گی اب تو مہندی پھر آپ لگا کو کے چاہیے نماز کہ پڑھ عشاء کی سکتی ہے، اس میں نماز کے کیا ساتھ حرج ہی ہے؟ وطر پڑھ لیں. البتہ پھر اگر آنکھ بعض کھلتی ہے مہندی تو ایسی تہجد ہوتی بھی ہیں ان پڑھیں، کی پوری تہجد پرت کو جل ضائع نہ جاتی کریں. ہے، اس کے اندر پھر بہتر پانی یہی نہیں ہے کہ جاتا. فطر سب سے پھر آخر میں ہو، اس مہندی لگانے کے لیکن بعد اس قسم کی پہلے مہندی پڑھ لگانے لیے کے بعد تو پھر بھی وضو بلا نہیں ہوگا کراہت اگر اس کی پوری لیئر جم گئی ہے بغیر اور کسی پانی اس کراہت میں کے آپ نے نماز پڑھنا ٹپایا ہے. جا وطر نہیں پڑھنے کے ڈالنا. بعد کوئی کیا بھی نفل زبردستی پڑھنا نکاح کرانا مکروہ ہے. شرعن کیا جائز ہے؟ نہیں تہجد کی جناب. نماز اگر بھی آن نہیں لائن پڑھ بیچنے والے سکتے. کے پاس بنت مال غالب موجود نہ کراچی ہو سے تو بیچ سکتا ہے. نہیں بیچ نہیں سکتا. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اس کو آگے فروخت شرعی طور پہ نہیں کر سکتے. آپ کی ملکیت بھی ہونا ضروری ہے اور آپ کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں. آپ کسٹمر پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں یہ ایسی چیز بیچوں گا ان فیوچر، اتنے کی بیچوں گا، تم اگر چاہتے ہو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں بتاتا ہوں. پھر لیکن ہاں میں انٹرسٹڈ ہوں. ناجائز کوئی بھی نہیں خریدیں، اپنی ملکیت میں لائیں، پھر اسے کہیں سب سے آخر کہ میں پڑھے بتاؤ جائیں. خریدنی ہے وہ لیکن خرید لے، تو وطر بیچ اگر دے. کسی نہیں نے ہے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اسی کے بھی لیے نفل بدعا پڑھنا کرنا بھی جائز اور ہے نماز اگر وہ پڑھنا بھی ظلم جائز ہے. کرتا کچھ بھی ہو. پڑھ سکتے ہیں. نارملی تو ناجائز بدعا نہیں. کرنا اچھا کام نہیں ہے، افضل بہت افضل کوئی کہ سب زیادہ سے آخر اذیت میں. پہنچا رہا ہو تو ناجائز نہیں ہے بدعا کیونکہ کرنا. نبی صلی اللہ کیا علیہ وسلم جادو سے کے شک میں کسی سے ثابت ہے رشتہ صحیح توڑا جا سند سے کہ سکتا آپ نے ہے؟ وطر کے بعد یہ 2 رکعت پڑھے ہیں. دیکھیں توڑا تو جا تو سکتا ہے راجح شرعی یہی ہے طور کہ وہ پر، 2 لیکن یہ رکعت کہ بھی وطر جادو سے کا پہلے شک پڑھ لیں کیا آپ. یہ لیکن عامل کوئی پڑھ ہوتے لے تو ناجائز دھندے نہیں. ہوتے ہیں، خاص بلا وجہ طور خام پر خواہ کسی پہ شک نہ کریں. جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں عاملوں میری سے آنکھ آپ کا کھلے کوئی گی، سلام دعا ہوگی جس وہ کی وجہ اگر سے آپ کو وطر لوگوں چھوڑ پہ کے شک سو ہو. جائے گا اور بیوی رات شوہر کو کی آنکھ اجازت نہ کے کھلی بغیر تو ہسپتال قضا میں ہو نوکری جائیں گے. کر اور سکتی وطر ہے؟ کی نہیں، نماز واجب کہیں بھی ہے. آپ نوکری صلی نہیں کر اللہ علیہ سکتی وسلم جب کی تک صحیح شوہر کی حدیث ہے اس پرمیشن بارے نہ میں ہو. ملم اگر یوتر شوہر بنیادی ان نان اللہ نفقہ دے ہی زادکم نہیں رہا اس صلاۃ کو علی جو اس کی وہی بیسک الفطر، اللہ نے ضرورت ایک ہے، اور نماز کھانا ہمارے پینا لیے بڑھا بیسک دی اور وہ ضرورتیں وطر ہے. ہوتی ہیں، وہ نہیں دے رہا وطر کے وجوب کے پھر بڑے کر سکتی ہے. مضبوط اگر شوہر دلائل اپنی ہیں. بیسک بہت سخت بنیادی ذمہ تاکید ہے داریاں وطر کی تو پوری اس کر کو رہا ہے آپ تو قضا پھر نہیں کر سکتے. بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر تو کہیں بھی جانا اگر نہیں کر سکتی. رات کو آنکھ مرد کے کھلنے لیے کا کان میں خوف چھلا پہننا جائز ہے؟ ہو، نہیں جائز خوف نہیں. نہ ہو کہ پتہ والدین نہیں کی آنکھ کھلے اجازت گی کے نہیں کھلے بغیر گی، نوکری شروع تو پھر کرنا آپ کو گناہ تو چاہیے کہ نہیں ہے. عشاء کی نہیں نماز کے جناب ساتھ ہی وطر جائز پڑھ ہے. لیں. بیوی پھر اگر شوہر کے آنکھ فون کھلتی میں ہے تو غیر تہجد بھی پڑھیں. مناسب تہجد چیزیں کو دیکھ لے ضائع تو نہ اس کا کریں. رد عمل کیا ہونا بہتر چاہیے؟ یہی ہے کہ وطر سب سے اس کا آخر میں رد ہو. عمل کیا ہونا لیکن چاہیے؟ شوہر کو سمجھائیں پہلے پڑھ لیے کہ تو مت بھی کرو بلا یہ کام، کراہت یہی ہونا چاہیے. اور بغیر کیا ہو کسی سکتا کراہت کے ہے؟ نماز پڑھنا باقی ہے. اس وطر بیس پڑھنے پہ کے
اس کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے شوہر کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیوی کے بارے میں بال آ جاتا ہے، تو بعد میں وہ توبہ کر بھی لیتا ہے تو بیوی کے بارے میں اس کے دل میں بال آ جاتا ہے کہ اس نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنے والا، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے رازوں کو کھولنے والا۔ اس کو سمجھائیں، اس کے لیے دعا کریں، دنیا کے سامنے مت اس کی برائی کو دنیا کے سامنے مت لے کر آئے۔ بیوی اگر حاضر ہوگی، کیا بیوی شوہر کے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن چیک کر سکتی ہے؟ اگر شوہر اجازت دے تو کر سکتی ہے۔ ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیا مسجد میں اونچی آواز میں تلاوت کرنا درست ہے؟
اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو کسی کے خلل واقع نہ ہو رہا ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ کیا بددعاؤں سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ دیکھیں تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہوتی بلکہ دعا بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے۔ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن اگر کوئی اس کے لیے دعا کر دے یا بددعا کر دے تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ تو اصل جو تقدیر مبرم ہے نا، جو اللہ کے علم کا نام ہے، وہ تو چینجیبل نہیں ہے۔ اس میں تو اللہ کو پتا ہوتا ہے فلاں شخص فلاں کے لیے بددعا کرے گا اور میں بددعا قبول کر کے فلاں کو نقصان دے گا۔ وہ بددعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ بددعا کرنی نہیں چاہیے، بہت ہی مجبوری ہو تو بددعا کر لیں، کی جا سکتی ہے، اور پھر اس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عورت میک اپ کر کے محرموں میں جا سکتی ہے؟ جی، محرم سے عورت کا پردہ نہیں ہوتا۔ کیا سوتیلی ماں کا احترام کرنا بھی اولاد پر لازم ہے؟ جی ہاں، سگی ماں تو زیادہ حق ہے اس پر، لیکن سوتیلی ماں کا بھی اس حیثیت میں تو حق ہے کہ آپ کے والد کے لیے، آپ کے والد کے ریفرنس سے وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے، اور اس سے قیامت تک آپ کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے رشتے کو بھی ایک رشتہ قرار دیا، اس سینس میں اس کا احترام نہیں لازم۔ شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیں بلا وجہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی عورت جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 راستے بیان کیے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے، اس سربراہ کو اجازت ہوتی ہے سختی کرنے کی، ورنہ وہ سربراہ نہیں ہوگا تو پھر خانسامہ ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، ان کو اپنے ماتحتوں کو جائز چیزوں میں اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ لاء کو فالو نہ کریں تو وہ پنشمنٹ کر سکتی ہے، تبھی تو وہ سربراہ ہے، تبھی تو نظام مملکت چلتا ہے۔ تو گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتا ہے، ریاست ہوتی ہے، ناجائز کوئی بھی نہیں اس میں اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے۔ تو پہلے اس کو یہ کہا ہے کہ برداشت کرو، وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو فعظوهن، ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرو، اور پھر بھی اگر باز نہیں آ رہی ہے وہجرهن فی المضاجع تو ان سے روٹھ جاؤ، بستر میں راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت کی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، پھر اللہ نے پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے، ہاتھ اٹھا خاص طور پر تیسرے درجے میں، جس کو یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے، لیکن شدید مجبوری میں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اگر مرد کا گھر میں رو بھی ختم ہو گیا، اس کی اطاعت ختم ہو گئی تو پھر وہی نظام ہو جائے گا جو آپ یورپ امریکہ میں جا کے دیکھ لو، خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا گھر میں پالتو پرندہ رکھنا جائز ہے؟ کیا لڑکی برتن دھونے یا کپڑے دھونے سے انکار کر سکتی ہے؟ برتن دھونے یا کپڑے دھونے سے انکار بڑا مبہم سا سوال ہے۔ گھر میں جب رہتے ہیں تو سب مل جل کے کاموں کو بانٹ کے کرتے ہیں، تو اگر کوئی لڑکی کسی فیملی میں رہ رہی ہے اور گھر میں کام تقسیم ہے، سب نے کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کر لیں، اور اگر کوئی بہت مالدار گھرانہ ہے یا لڑکی کو بہت ہی کوئی شاہی خاندان سے آئی ہے جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں ہے کام کرنے کا، سارے کام نوکر چاکر کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی انکار کر سکتی ہے۔ لیکن جو متوسط درجے کے گھر ہوتے ہیں، وہ درمیانے درجے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں تو لڑکیاں گھروں کے کام کرتی ہیں، مرد باہر کے کام کرتے ہیں۔ جیسے مرد باہر کے کاموں کا انکار نہیں کر سکتا تو لڑکی گھر کے کاموں کا انکار نہیں کر سکتا۔ شوہر بیوی کو پردہ کرانے پر مجبور کر سکتا ہے، شرعی طور پر شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پردہ کرانے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ لڑکی بے پردہ ہے، پردہ نہیں کرتی، پھر آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں، پھر سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پردہ ہی کرانا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے مجھے، یا پردہ دار عورت تلاش کر لیتے، تو اس سختی کا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر پہلے سے ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، شریعت کا حکم ہے کہ باپردہ عورت تلاش کریں، نکاح پڑے جائیں، اور اگر باپردہ سے شادی نہیں کی ہے تو باپ سختی کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سمجھانا چاہیے، ناجائز نہیں چاہیے۔ کیا پڑوسی کے درخت کا پھل بغیر اجازت لینا جائز ہے؟ کیونکہ نبی کسی صلی کی اللہ بھی علیہ چیز بغیر وسلم اجازت کے جائز نہیں ہے، پڑوسی سے اجازت لے لیں کہ آپ کی شاخیں ہمارے گھر کو کور کیا ہوا ہے، یہی ہے کہ وہ 2 رکعت کی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں، توڑ سکتے ہیں تو ہم خاص توڑ طور پر لیں، شریف لوگوں کو انشاءاللہ اجازت دے دیں۔ تہجد میں میری آنکھ کھلے کیا مسجد میں بچوں کو لانا منع ہے؟ نہیں، البتہ بہت چھوٹے بچے جو مسجد میں بالکل بھی خیال نہ کریں، پیشاب کر دیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، ایسے بچوں کو مسجد میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے بھی اپنی مسجد میں دیکھا ہے بہت چھوٹے بچوں کو لوگ لے آتے ہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو پھر اس کا پیشاب بھی نہیں صاف کرتے، وہ کمیٹی کے ذمہ ہوتا ہے کہ صاف کروائیں اس کو، یا تو ان کی کیئر کریں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ادروائز پھر ان کو نہ لے کر۔ کیا نکاح میں گانے بجانے سے نکاح پر اثر ہوتا ہے؟ نکاح میں جب گانے بجانے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی جس نکاح میں ہوگی تو برکتیں کہاں ہوگی؟ بے برکتی ہوگی۔ آپ دیکھ لو طلاقوں کا رواج کتنا بڑھ گیا نکاح میں، اور جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی تو بے برکتی ہوگی۔
لڑکی کو نکاح میں مہر کی رقم کم کروانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، وہ نہ ہو مجبور، وہ ہم نہیں کرنے شادی، ہم کہیں اور کر رہے ہیں جو ہمیں زیادہ مہر دے گا، تو یہ تو آپس کی بارگیننگ ہے، اس میں آپ مجبور کریں، وہ نہ ہو مجبور، بندوق کی نوک سے تھوڑی کوئی کسی کو مجبور کر سکتا ہے۔ آپ کہیں نہیں ہم نے نہیں کرنی شادی، ہم نے کم مہر دیں گے، وہ کہیں نہیں ہم انکار کر رہے ہیں، ہم زیادہ مہر لیں گے۔ تو کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن بھائیوں کا خرچہ لازم ہے؟ جی، ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن بھائیوں کا خرچہ ان بھائیوں پر آ جاتا ہے جو مالدار ہیں، یعنی جن کے پاس پیسہ ہے، ان کے ذمہ آ جائے گا۔ چوری شدہ چیز استعمال کرنے والے پر بھی گناہ ہے، اگر پہلے سے پتا ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بیوی شوہر کے رات دیر سے آنے پر پوچھ گچھ کر سکتی ہے، جی افضل ہے، اگر شوہر کی لائٹ ڈیوٹی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کے ساتھ گزارنا یہ بیوی کا حق ہے، نفل پڑھنا اس میں کوئی غیر معمولی تاخیر کرتا ہے تو پھر بیوی کو اس پہ اس سے اپنا مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ کیا مسلسل غیبت کرنے والے سے تعلق رکھنا درست ہے؟ نہیں جناب، جو لوگ صبح و شام غیبتیں کرتے ہیں ان سے تعلق رکھنے سے آپ کو غیبتیں سننے کی بیماری پیدا ہو جائے گی، پھر اگر کوئی کسی کی تعریف کرے گا تو آپ کو برین ہیمریج کا خطرہ ہوگا، کہ ایسے لوگ پھر اتنا منفی سوچتے ہیں کہ ان کو برائیاں سننے ہی کی عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے غیبت کرنا جائز نہیں ہے، غیبت سننا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا لڑکی موٹر سائیکل چلا سکتی ہے؟ آج کل لڑکیوں میں بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے موٹر سائیکل چلانے کا، ناجائز کوئی بھی نہیں، بہت ڈینجرس ہے، افضل ہے کہ وتر بہت سب سے نقصانات آخر میں ہیں، پڑھے ایکسیڈنٹ کے بہت زیادہ خطرات ہیں، لیکن وتر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اس کے علاوہ جو حادثات کا خطرہ ناجائز نہیں ہے، وہ بہت زیادہ افضل ہے، اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائک سلپ ہوتی ہے، پیچھے ٹرک والا کچل دیتا ہے، مردوں میں کانفیڈنس اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اس کے باوجود تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وتر سے پہلے پڑھ لیں، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ تو بائک چلانے کے لیے تو بہت زیادہ خود اعتمادی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی خود اعتمادی والے کام ہوتے ہیں پوری دنیا میں زیادہ تر وہ مردوں ہی کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایکسیڈنٹ کا بھی بہت خطرہ ہے، جانوں کا بھی خطرہ ہے، بے پردگی کا تو ہے ہی خطرہ، اور اگر کوئی فل پردے میں بھی چلائے تو بھی اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کا شاگرد پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے، اگر نابالغ بچہ ہے تو اس پہ تو بالکل بھی اس زمانے میں جائز نہیں ہے، اگر ماں باپ کے علاوہ کوئی اس پہ سختی نہ کرے۔ باقی یہ کہ اگر وہ لڑکا بالغ ہے اور ماں باپ نے اجازت دی ہوئی ہے استاذ کو کہ بقدر ضرورت اس پہ سختی کر سکتے ہیں تو پھر کی جا سکتی ہے، لیکن بے تحاشا مارنا پیٹنا، جنگلیوں کی طرح کودنا، آپ کو غصہ کسی اور پہ آیا ہوا تھا نکال اس پہ دینا، اس طرح کی حرکتیں جو بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا۔ اگر کوئی لڑکی نکاح کے وقت بھی اپنی عمر کم بتا دے تو کیا اس کا نکاح درست رہے گا؟ آج کل جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں جن کے بچے بھی ہو چکے ہیں 99.9 نے اپنی عمر کم ہی بتائی تھی، اگر ان لوگوں کا نکاح درست نہیں ہوتی سارے بچے پھر آپ سوچے کہاں جائیں گے بچے سارے۔ یہ تو آج کل سبھی لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ سب کر رہے ہیں، نکاح بہرحال ہو جاتا ہے۔ گھر میں کام کرنے والی لڑکی کو زکوٰۃ دینا درست ہے یا نہیں؟ اس کو تنخواہ کے طور پہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اجرت کے طور پہ، ویسے زکوٰۃ الگ سے دی جا سکتی ہے، لیکن بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ماسیوں کو زکوٰۃ دے کے پھر ان سے اضافی کام کروا رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ ایکسٹرا کوئی ان سے کام نہیں لیا جا سکتا، وہ خالصتاً ان پر احسان نہیں۔ کیا دیور اور بھابھی کا ہنسی مذاق گناہ میں آتا ہے؟ اگر بھابھی جوان ہے دیور بھی جوان ہے تو افضل ہے، دیور سے پردہ فرض ہے، کوئی ضروری بات ہو تو کی جا سکتی ہے، ہنسی مذاق کرنا یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ اگر بیٹا والدین کی خرابیوں پر انہیں سمجھائے تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وتر سے پہلے موقع سمجھانا پڑھ لے تو ناجائز ہی ہے، خاص طور پر کو سمجھانا نہیں سمجھائے، یہ امید نہ ہو کہ دعا کرے بہت ہی محبت کے ساتھ، اگر کوئی بات ان کو سمجھا دی جائے اور دیکھ لے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ برا محسوس کرے، عزت اور محبت کے ساتھ سمجھا دی جائے تو اچھی بات ہے یہ، لیکن بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا یہ مجھے ہر بات پر قسم کھانے کی عادت ہے، اس سے کیسے بچوں؟ جب آپ قسم کھائیں تو آپ ارادہ کر لیں کہ جب بھی میں قسم کھاؤں گا تو کچھ رقم صدقہ کروں گا، میں ارادہ کریں، اگر بھی قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم اگر میں نے قسم اٹھائی تو 10 روپے صدقہ کروں گا، یہ نہ ہو، بس ویسے ارادہ کر لیں، اور جب قسم اٹھائیں تو کچھ پیسے صدقہ کر دیں، عادت چھوڑیے گی۔ کچھ لوگ نکاح کے وقت بہت زیادہ رسمیں کرتے ہیں، کیا یہ اسراف ہے؟ جی ہاں، نکاح کو سادہ رکھنا چاہیے، شریعت نے جتنا بتایا ہے بس اتنا کرنا چاہیے، اس میں یہی بتایا کہ بس ولیمہ کریں، وہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے حساب سے کرنے پڑیں گے۔ آن لائن گیمز میں لکی ڈرا جیتنے کا حکم کیا ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے یہ تو جوئے میں آتا ہے، پیسے لگائے جاتے ہیں، جو ہار جاتا ہے وہ پیسے گئے، جو جیت گیا وہ پیسے لے آتا ہے۔ اگر یہی طریقہ ہے تو پھر ناجائز۔ میں نے اپنے شوہر سے چھپ کر قرض لیا، کیا یہ غلط ہے؟ جی ہاں بالکل غلط ہے، کیونکہ بیوی جب مقروض ہوتی ہے تو ٹینشن شوہر پہ بھی آتی ہے،
اور آپ کو ضرورت کیا ہے جب آپ کا بیسک نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے تو قرضہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ جب گھر میں مسائل آتے ہیں قرضے کی وجہ سے تو شوہر بھی اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دیور کے سامنے برقع نہ پہننا درست ہے، اگر دیور اسی گھر میں رہتا ہو جوائنٹ فیملی ہے تو پھر تو ہر وقت برقع پہن کے نہیں رکھ سکتی، پھر سر پہ بس موٹی چادر رکھی جائے، اور دیور کا گزر ہو تو چادر کو تھوڑا سا آگے کر دیا جائے، اتنا پردہ کافی ہے۔ اور بے تکلف ہو کے گپ شپ ہے۔ سوشل میڈیا پر مذاق میں جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ دیکھیں ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو دھوکہ میں آتا ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور کچھ حکایات یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وتر سے پہلے پڑھ لیں، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرضی ہے، تو وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی، اس میں گناہ نہیں۔ کچھ لوگ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں جائے گا۔ اور رات کو آنکھ نہ میرا بچہ رات کو ڈر کر اٹھتا ہے، کیا پڑھ کر دم کروں؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ کوئی کمی ہوتی ہے بچوں میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی آئرن کی کمی ہے، میگنیشیم کی کمی، وائٹامن ڈی کی کمی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو کسی اچھے اسپیشلسٹ کو بتائیں، سارے ٹیسٹ کروا لے گا، جو بھی میڈیسن ہوگی وہ دے گا، انشاءاللہ۔ کیا میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں دوسروں سے بیان کرنا حرام ہے؟ جی ہاں، حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے کہ میاں بیوی اپنی پرائیویٹ باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن اگر کسی نے نشے میں طلاق دے دی ہو تو کیا وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اگر خود نشہ کیا ہے تو طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر کسی اور نے نشہ کرا دیا یا بیماری کے علاج کے طور پہ کسی نے نشہ کیا ہے تو اس نشے میں دماغ خراب ہو گیا اور طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن نارمل حالات میں جیسے لوگ شراب پیتے ہیں، نشے میں آتے ہیں، طلاق دیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے لیے اونچی آواز میں ہنسنا جائز ہے، عورت کے لیے افضل تو یہی ہے کہ نہ ہنسے اونچی آواز میں، لیکن اب گھر میں رہتے تو اتنی پابندیاں نہیں ہو سکتی، تو بس اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی آواز حتی الامکان غیر محرم مردوں سے چھپائیں۔ کیا کسی کے لیے دل میں برا سوچنا بھی غلط ہے؟ بالکل، جان بوجھ کر اگر برا سوچیں گے تو غلط ہے، اگر خود وسوسے سے آ رہے ہیں تو اس میں افضل ہے کہ وتر سب سے آخر میں پڑھے جائیں۔ پالتو کتے کا صرف گھر کے باہر رکھنا جائز ہوگا؟ پہلے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حفاظت پیش نظر ہو، پہلےداری تو ایک الگ بات ہے، نارملی کتا پالنا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وتر روزانہ ایک قرات اس کے نیکی، تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وتر سے پہلے پڑھ لیں، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ ضرورت کا کتا اس سے مستثنی ہے۔ بیوی کو شوہر کے رشتہ داروں سے پردہ کب لازم ہوتا ہے؟ ہر وقت لازم ہے۔ شوہر کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سوائے شوہر کے والد، دادا اور نانا، یہ جو یعنی آباء و اجداد ہیں شوہر کے، ان سے پردہ نہیں ہے، یعنی شوہر کے والد، دادا اور شوہر کی نانا اور پرنانا وغیرہ، ان سے پردہ نہیں ہے۔ باقی شوہر کے بھائی سے بھی اور شوہر کے چچا سے بھی پردہ فرض ہے، شوہر کے ماموں سے بھی پردہ فرض ہے، یعنی اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب سے پردہ فرض ہے۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ اب تو میری ذمہ داری نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس سے، طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی نیت کیا تھی اس سے؟ اگر صرف یہی نیت تھی کہ میں اب ذمہ داری تمہاری نہیں اٹھاؤں گا تو طلاق واقع نہیں ہوئے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور نیت تھی، آپ کی نیت تھی کہ طلاق واقع کرنا، پھر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن وسوسے وہم میں نہ جائیں، جب تک 100% یقین سے آپ قسم اٹھا کے نہ کہیں کہ میری نیت ڈیورس ہی کی تھی تو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کے کنایہ کے مسائل میں جب لوگوں کو بتایا جائے تو وہم میں چلے جاتے ہیں، وسوسوں میں چلے جاتے ہیں۔ غیر مسلم کو دعا میں یاد کرنا جائز ہے؟ نہیں، غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، حقوق الوالدین کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے اس کو۔ اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے کہ والدہ اگر زندہ ہے تو جا کے ان کو منا لیں، خدمت کر لیں، دنیا سے جا چکی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کریں، استغفار کریں اور ان کے لیے خوب ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وتر سب سے ساس بہو پر ظلم کرے تو شوہر کا کیا فرض ہے؟ شوہر کا فرض ہے کہ پہلے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں۔ شادی میں ناچ گانا ہو تو وہاں شرکت کرنا جائز نہیں۔ میں اپنے بچوں کو موبائل دوں یا نہ دوں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں دیا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، اب توڑ دی، کفارہ کیا ہوگا؟ گناہ بھی کیا آپ نے، قسم توڑ کے، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا 2.25 کلو گندم ہر غریب کو دے دیں، یعنی 2.25 کلو گندم کو 10 سے ضرب لیں اور 10 غریبوں کو دے دیں آپ گندم، یا اتنے پیسے دے دیں۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر 3 روزے لگاتار رکھیں۔ بھیک مانگنے والوں کو پیسہ دینا ثواب ہے یا نہیں؟ آج کل پیشہ ور بھکاری بہت ہیں، مستحق نہیں ہوتے، بس ان کا پیشہ ہی کم یہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، اس سے ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی واقعی مستحق ہے تو دینے میں ثواب ہوگا انشاءاللہ۔
دفنانے کے بعد قبر کے پاس کچھ پڑھنا ضروری ہے نہیں، کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، دعا ہے سنت۔ باقی عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع ایک اثر ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بھی ایسا فرض واجب سمجھ لیا ہے۔ وہ سنت عمل اتنا ہی ہے کہ آپ میت کو دفنائیں اور اس کے لیے دعا کر کے واپس آئیں۔ کیا دوران نماز موبائل بچ جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے؟ نہیں، نماز چھوٹتی نہیں ہے، البتہ اس موبائل کو بند کرنا لازم ہے۔ گھر میں قرآن کو اونچی جگہ رکھنا ضروری ہے، جی ادب کے تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ شوہر بیوی کے گھر والوں کو برا بھلا کہے تو کیا حکم ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں برا بھلا؟ یعنی وہ وجہ جب تک سامنے نہیں آئے گی تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ بلا وجہ تو کسی کو بھی کوئی برا بھلا کہے تو غلط بات ہے، وجہ ہوگی تو پھر وہ وجہ سامنے آئے گی تو مسئلہ بتا سکتا ہوں۔ عورت کے لیے پاؤں میں پائل کی آواز پر کوئی پابندی ہے؟ پابندی ہے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ اتنی زور سے نہ مارے کہ پائل کی آواز باہر جائے، غیر مردوں کے کان میں جائے۔ عورت اپنا زیور غیر مردوں سے چھپائے گی، اس پر لازم ہے۔ بچوں کی سالگرہ منانا جائز ہے، غیر اسلامی غیر شرعی طریقہ ہے، انگریزوں سے آیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے۔ اور انتہائی پرلے درجے کی احمقانہ قسم کی رسم ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا اور آپ بلا وجہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ بچکانہ کام ہے یہ، بچکانہ لوگوں پہ سوٹ کرتے ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں پہ یہ کام نہیں ہے۔ بیوی اگر شوہر سے اچھا لوگ کہتے ہیں سالگرہ کے نام پہ کوئی اگر خوش ہو رہا ہے تو ہونے دو، تو بھائی خوش ہونے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت سارے مواقع ان پہ خوش ہو جائیں آپ، عید بقرعید پہ خوش ہو جائیں آپ، بچے نے کوئی چیز یاد کر لی اس پہ کوئی ایونٹ رکھ لیں، کوئی قرآن حفظ کر لیا یا ABCD یاد کر لی، افضل ہے کہ وتر کچھ بھی سب سے آخر میں پڑھی جائے، ایونٹ کسی کام پہ ہونا چاہیے۔ لیکن وتر اگر کسی نے پویم پہلے یاد پڑھ کر لی لی ہے تو اس اس پہ کے آپ بعد کوئی بھی ایونٹ نفل کر پڑھنا لیں، بھی جائز ہے اور 5ویں نماز پاس کر پڑھنا لی بھی اس جائز پہ ہے، کوئی کچھ بھی ایونٹ پڑھ کر لیں، سکتے ہیں۔ پہلی جماعت ناجائز پاس کر لی اس پہ کوئی ایونٹ کر افضل لیں، ہے، افضل کہ سب سے آخر میں۔ خوشی کا موقع ہے کر ناجائز لیں نہیں ہے کیونکہ سال نبی کا صلی ہو اللہ گیا علیہ ہے وسلم سے بیوقوفوں کی طرف ثابت بلانا ہے اور صحیح جی سند ہمارے سے کہ سال آپ کا نے ہو گیا، وتر تو کے ہر بعد چیز 2 وہ رکعت پڑھے ہیں۔ انگریزوں سے آئی ہوئی ہے، تو اسے راجح یہی ہے کہ وہ اڈاپٹ 2 رکعت بھی وتر سے پہلے پڑھ نہ لیں کوئی آپ، سر لیکن نہ کوئی پاؤں۔ پڑھ لے تو ناجائز بیوی نہیں۔ اگر شوہر خاص سے طور پیسے پر مانگ کر سونا لے جس تو وہ کو اس کی یہ ملکیت امید ہوگا۔ نہ ہو کہ جی تہجد ہاں، میں میری اگر آنکھ سونا کھلے لے گی، لے وہ شوہر نے اگر پیسے وتر دیے ہیں تو چھوڑ کے بیوی کی سو ملکیت میں جائے گا دی ہے اور تو وہ رات چاہے کو کرے آنکھ اس نہ سے۔ کھلی تو وتر کیا قضا ہو فرض جائے نماز گی کے اور بعد وتر ہاتھ اٹھا کی کر دعا نماز کرنا واجب ہے۔ آپ مناسب صلی ہے؟ اللہ علیہ وسلم کی فرض صحیح نماز کے حدیث ہے، اس فوراً بارے بعد میں جو ہمارے یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا اللہ معمول زادکم ہے، صلاۃ یہ علی نبی وحی صلی اللہ الوتر، علیہ اللہ نے وسلم ایک کا اور معمول نماز نہیں۔ ہمارے لیے بڑھا دی اور آپ وہ فرض وتر ہے۔ نماز کے بعد تو وتر کے اللہم انت وجوب کے السلام بڑے پڑھا کرتے مضبوط تھے، وہ دلائل بھی ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر۔ بہت سخت تاکید ہے ایک آدھ وتر کی، تو روایت اس کو ملتی ہے آپ ہاتھ قضا نہیں اٹھانے کر کی، وہ سکتے۔ بھی صنعت کے لحاظ سے کمزور ہے، تو اور اگر کوئی صحیح مان بھی لیا رات جائے کو تو آنکھ ایک کھلنے دفعہ کا ہوا ہے نا، خوف عام معمول تو نہیں تھا جو صحابہ میں تابعین میں کہیں بھی خوف نہیں نہ تھا۔ ہو کہ چاروں پتہ نہیں ائمہ، آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، امام ابو حنیفہ، تو پھر امام آپ کو مالک، چاہیے امام کہ عشاء شافعی، کی امام نماز احمد کے بن ساتھ ہی حنبل، وتر ان پڑھ سے لیں۔ ان کی پھر اگر فقہ کی آنکھ کتابوں کھلتی سے ہے بھی تو نہیں ملتا، تہجد بھی بلکہ اس کے پڑھیں، خلاف تہجد ملتا کو ہے۔ ضائع نہ کریں۔ یہ ہندوستان پاکستان میں ایک بہتر یہی ہے رسم کہ چل وتر پڑی سب سے آخر میں ہے، ہو، کبھی کبھار کوئی لیکن مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلے پڑھ لیے تو بھی اور بلا لیکن اس کو کراہت سنت سمجھنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ بغیر کسی